مفتی فیصل جاپان والا صاحب، یہاں تو جہاد بہت ہی خوبصورت معنوں میں سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اتنا خوف کیوں ہے؟ اپنے مدارس سے، جامعات سے ہم جہاد کی آیاتیں بھی نکال رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جہاد کی اصل تفہیم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ علامہ امین شہیدی صاحب نے کافی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان پہلوؤں کی طرف جاؤں کہ جس پر آپ نہیں جا سکیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، قتال کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے اور جہاد کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے۔ قتال کے معنی وہ ہیں کہ دشمن کو قتل کرنا یا کفار کو قتل فی کرنا، سبیل اللہ جو ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر ہو یا اپنے دفاع پر ہو یا ملک کے دفاع پر ہو۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ جہاد کا لفظ کیا ہے، اس کے معنی بالکل الگ ہیں، اس کے معنی قتال کے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ جد و جہد کے معنی میں ہے، جیسے انہوں نے روٹس ورڈز سے جہد کے لفظ سے استدلال کیا، اس کا جو مصدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، اور قرآن کریم کی تبلیغ کو اور قرآن کریم کی بات کو آگے پہنچانے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد اکبر کہا ہے قرآن کریم میں، اچھا، کہ آپ اس کے ذریعے سے جہاد اکبر کیجیے، کیونکہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں بھی جہاد تھا، آج بھی جہاد ہے۔ کہ آپ جب دیکھیں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں، اور آپ وہاں پہ وبال دہنگ کھڑے ہو کر اللہ کی بات پہنچائیں، تو ظاہر بات ہے لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، لوگ آپ سے لڑیں گے، آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے، آپ کا جو ہے کھانا پینا بند کر دیں گے، آپ سے جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، جیسے ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے۔ کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یعنی قرآن کی بات کو واضح طور پہ قولوا قولا سدیدا کے ساتھ بیان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اچھا، آج وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو لوگ قرآن کریم سے دور ہیں نا۔ صحیح، آپ دیکھیں کہ مدارس میں پڑھا ہوں، وہاں پہ سارا زور فقہ پر ہے، یہ پھر حدیث پر ہے، قرآن کریم جو ہے وہ برائے نام پڑھائی جاتی ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کے رسول کہیں گے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے چھوڑ دیا ہو اس کو اس کی طرف لانا یہ جہاد اکبر نہیں ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اور جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ تلوار کا جہاد اس کے مقابلے میں جہاد اصغر ہے، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے ہدایت دیں گے راستوں کی۔ سبحان اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ لازماً احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ جہاد کے معنی کوشش کے اور جد و جہد کے ہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جہاد ہے، روزے میں رکھ کے آپ کام پہ جا رہے ہیں، رات کو اٹھ کے سحری کر رہے ہیں، اور پھر جماعت سے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، رات کو قیام اللیل کر رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر روزے میں آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کے اوقات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، کام کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ سب جد و جہد ہے۔ نماز کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے آپ کو نفس پہ بار ہوتا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ایک جد و جہد ہے۔ تو قرآن کریم نے جہاد کو اس معنی میں استعمال کیا کہ جو بھی چیز اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہو آپ کو، اس میں اسٹرگل کرنا، اس میں کوشش کرنا، اللہ کی طرف جانا، اس کے قریب ہونا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ جو بات آپ نے کہی کہ مدارس میں جو یہ کیا جا رہا ہے کہ نکالی جا رہی ہیں آیتیں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا ہماری افغانستان کی صورتحال سے پیدا ہوا ہے 1979 سے، جب بھی امین شہیدی جیسے علماء اور جیسے علماء کہتے تھے کہ بھئی یہ جہاد نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ، پھر اس کے بعد طالبان آئے تو مسلمانوں نے مسلمانوں کا ہی گلا کاٹا اور کلمہ گو نے کلمہ گو کو قتل کیا۔ تو یہ چونکہ مس یوز ہوا ہے نا، تو اس لیے تھوڑا سا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو ان آیات کو ان کے سیاق و سباق سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو یہ مسئلہ میں مستشرقین کو پڑھتا ہوں، اورینٹلسٹ کو پڑھتا ہوں، مغرب کو پڑھتا ہوں، تو وہاں پر بھی یہی نظر آتا ہے کہ وہ آیتیں جو کانٹیکٹ سے یا سیاق و سباق سے ہٹ کے لے لی جاتی ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے، مگر یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو مار دو اور کافروں کے سرداروں کو مار دو. ایسے ہی ہے. تو یہ اگر مسلمانوں کو اقتدار مل گیا اس دنیا کے اندر تو یہ ہماری گردنیں کاٹیں گے، یہ تو ہمیں اپنا غلام اور باندیا بنا کے رکھیں گے. تو کانٹیکٹ سے ہٹ کے جب بھی اس کا استعمال ہوگا نا تو وہ چاہے مسلمانوں میں ہو تو وہ فساد پیدا کرے گا، کہیں بھی ہو فساد پیدا کرے گا. ٹھیک. سیاق و سباق کا آپ نے حوالہ دیا ہے خاص طور سے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ عام زندگی میں بھی جو جدوجہد کر رہا ہے وہ مجاہد کی ایک صورت ہی ہے. بات ہو رہی ہے جہاد کے حوالے سے، اور 3 اقسام ہمیں سمجھ میں آ گئی جہاد کی. ایک جہاد بالقلب ہے، ایک جہاد باللسان ہے، اور ایک جہاد بالسیف ہے. مفتی صاحب، ہر چیز کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، ایک شعبہ ہوتا ہے، تو یہ 3 اقسام ہیں، یہ کن کی اقسام ہیں؟ کون سے لوگ جہاد بالقلب کریں، کون سے لوگ بتلوار کریں، اور کون سے لوگ زبان سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے دیکھے کسی منکر کو تو اس کو بدل دے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. صحیح. فمن لم یستطع فبلسانی، تو اگر اس کو استطاعت نہ ہو تو اس کو پھر بدل دے اپنی زبان کے ذریعے سے. فمن لم یستطع فبقلبی، تو اگر استطاعت نہ ہو زبان سے بدلنے کی بھی تو اپنے ہاتھ، اپنے دل میں اس کو برا جانے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اب ہر آدمی ہاتھ سے روکنے لگے گا تو ایک فساد برپا ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. تو یہ ہاتھ سے روکنا یہ حکمرانوں کا کام ہے. ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، نظام بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتی ہے، فوج بھی ہوتی ہے، اور بھی فورسز ہوتی ہیں. اور زبان سے اس کو بدلنا برائی کو وہ علماء کا کام ہے. علماء کا کام ہے کہ وہ ممبر رسول سے بیٹھ کر وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو اس کو متبادل بتائیں، لوگوں کو اس کی شناخت بتائیں، اس کی برائی بتائیں، اس کے نقصانات بتائیں. اور عوام جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو دل میں برا جانے کہ یہ ہمیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اگر ہر کوئی اگر ہاتھ سے روکنے لگے گا، ایک آدمی جو ہے وہ صبح کو اپنے دفتر جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ اور دیکھے گا کہ جی سینما کے مختلف پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور وہ رک کے جو ہے وہ ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے گا اس کو، تو ایک فساد برپا ہو جائے گا. تو سینما کے اگر پوسٹر لگے ہوں تو وہ پولیس والے کو بلا لیں گے، پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی کہ بھائی یہ تم نے کیا پردہ پھاڑا ہے، اس پہ پتھر مارا ہے، جو کیا ہے اس کو لاک اپ میں ڈالیں گے. بیچارہ جو ہے وہ اپنے روزگار سے محروم ہو جائے گا، پیچھے اس کے گھر والے پریشان، آگے اس کے دفتر والے پریشان. تو یہ ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے، جدوجہد کریں گے قرآن کریم کے ذریعے سے، تو خود قرآن کریم نے اس کا ایک طریقہ کار بیان کیا، اس کے آداب بیان کیے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر تمہیں کبھی ڈیبیٹ بھی کرنی پڑے، مجادلہ بھی کرنا پڑے، مباحثہ بھی کرنا پڑے، تو وہ ایک ایسا ہو کہ جو سب سے احسن طریقہ ہو، سب سے بہترین طریقہ ہو، اس سے کے ذریعے سے تم یہ کام کرو. کہ جب آپ اللہ کے دین کی طرف آپ بلا رہے ہوں اور اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس میں میری اپنی خواہش تو شامل نہیں ہے، میرا اپنا نفس تو شامل نہیں ہے، میرا اپنا غصہ تو شامل نہیں ہے، یا میری اپنی کوئی ڈومینیشن، اپنی مرضی تو کوئی شامل نہیں ہے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ایک کافر نے تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میدان جنگ کے اندر کفار اور اسلام کی جنگ ہے، اس کا معرکہ ہے، آپ کو باطل کی جنگ ہے، آپ نے چھوڑ دیا. تو وہ حیران ہوا. آپ نے فرمایا اب دوبارہ سے آؤ، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر میں اب تم پہ حملہ کروں گا تو میرا ایک غصہ بھی شامل ہوگا کیونکہ تم نے مجھ پہ تھوکا ہے. اللہ کے لیے تھا، اور اللہ کے لیے تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جذبات کو الگ رکھوں. سبحان اللہ. تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بلا رہے ہیں کہ اپنی خواہش نفسانی اس میں جو ہے وہ شامل ہے. تو حکمت کا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا.